بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة ومهداة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج شہر کراچی، آپ کے علاقے موسیٰ کالونی میں ہونے والی یہ بہت خوبصورت ذکر نبی اور فکر صحابہ کے عنوان سے معنون اس بہت بابرکت، مبارک اور بارونق اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل علماء، خطباء، زعماء، شعراء آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر ضلعی ذمہ داران، ٹاؤن کے ذمہ داران، بالخصوص حلقہ کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اور عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میں آپ کا
کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ضروری گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ذکر نبی یعنی حضور کا ذکر، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں جس زمانے میں ذکر نبی نہ ہوا ہو، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں ذکر نبی نہ ہوا ہو۔ کتاب اللہ کے نازل ہونے سے پہلے اور نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی ذکر نبی ہوتا رہا۔ اگر کسی کو میری اس بات کا یقین نہیں آ رہا تو وہ آج بھی اس تورات کو پڑھے جو بدلی ہو گئی، آج بھی اس انجیل کو پڑھے جو اصل نہیں رہی، آج بھی اس زبور کا مطالعہ کرے جس کا مفہوم اور معنی بدل گیا، باوجود اس کے آج بھی اس میں ذکر نبی ہے۔ ہر دور میں اور ہر زمانے میں یہ ذکر ہوتا رہا اور قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 1445 سال گزر گئے اور ہم آج 1445 سالوں کے بعد یہاں کھڑے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ایک اسٹیج سجا ہوا ہے اور ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو، تو آپ جواب دیتے ہیں ذکر نبی۔ آپ جواب دیتے ہیں ذکر نبی، نبی کا ذکر کرنے آئے ہیں، رسول کا ذکر کرنے آئے ہیں، آقا کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے اور سائل کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی کا کیا ذکر کریں گے، آپ نبی کی کیا بات کریں گے؟ تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہیں آپ پوچھنا کیا چاہیں گے؟ آپ نبی کے ذکر کا کون سا حصہ پوچھنا چاہیں گے؟ کون سا مرحلہ پوچھنا چاہیں گے؟ کون سا وقت پوچھنا چاہیں گے؟ کون سی تاریخ پوچھنا چاہیں گے؟ کون سا وقت پوچھنا چاہیں گے؟ صرف سوال کیجئے، پوچھئے، آپ جو آپ پوچھیں گے آپ کو جواب مل جائے گا۔ جو چیز آپ معلوم کرنا چاہیں گے آپ کو معلومات دے دی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کیسے دو گے؟ تو جواب میں کہتے ہیں نبی کی زندگی کا جو پہلو تم چھیڑنا چاہتے ہو چھیڑ دو، ہر پہلو میں نئے نئے باب تمہیں کھول کے بتائیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہو گے نا کہ حضور حسین کتنے تھے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور خوبصورت کتنے تھے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور کی ولادت کب ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور کا شہر کون سا ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور کا حسب کون سا ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور کا نسب کون سا ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا کہ حضور کی بستی کون سی ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے ولادت کا دن کون سا ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے ولادت کی تاریخ کون سی ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے اولاد کتنی ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے ازواج کتنی ہے، بتا دیں گے۔ آپ یہ پوچھنا چاہیں گے بنات کتنی ہے، بتا دیں گے۔ آپ سوال کریں گے نا رات کہاں گزاری، بتا دیں گے۔ آپ پوچھیں گے نا دن کہاں گزارا، بتا دیں گے۔ آپ کا سوال ہوگا نا لباس کیسا ہے، بتا دیں گے۔ آپ پوچھیں گے نا آنکھ میں سرما کیسے ڈالا، بتا دیں گے۔ آپ پوچھیں گے نا زلف کتنی لمبی ہے، بتا دیں گے۔ آپ پوچھیں گے نا داڑھی کتنی لمبی تھی، بتا دیں گے۔ آپ سوال کریں گے نا
दाढ़ी में सफेद बाल कितने थे गिनती करके बता देंगे। आप पूछेंगे ना पगड़ी कैसे पहनी थी बता देंगे। आप सवाल करेंगे ना जागते कैसे थे बता देंगे। आप पूछेंगे ना सोते कैसे थे बता देंगे। आप सवाल करेंगे ना नबी के लब कैसे हिलते थे बता देंगे। आप पूछेंगे ना दांत कैसे नजर आते थे बता देंगे। आप सवाल करेंगे ना निगाहें खोलते कैसे थे बता देंगे। आप पूछेंगे ना इशारा कैसे करते थे बता देंगे। आप सवाल करेंगे ना चलते कैसे थे बता देंगे। आप पूछेंगे ना कदम कैसे उठाते थे बता देंगे। आपका सवाल होगा मुस्कुराहट कैसी थी बता देंगे। आपका सवाल होगा बैठते कैसे थे बता देंगे। आप पूछेंगे ना खाते कैसे थे बता देंगे। आपका सवाल होगा पीते कैसे थे बता देंगे। आप पूछेंगे ना पानी किसमें पीछे थे बता देंगे। ये सवाल करेंगे ना पीते कितना थे बता देंगे। आप सवाल करेंगे ना बिस्तर कैसा था बता देंगे। लिबास कैसा था बता देंगे। घर कैसा था बता देंगे। घर कितने थे बता देंगे। बीवियां कितनी थी बता देंगे। बिस्तर कैसे थे बता देंगे। मकान कैसे था बता देंगे। मकाम कैसे था बता देंगे। रहते कैसे थे बता देंगे। बोलते कैसे थे बता देंगे। जब बोलते थे तो बॉडी लैंग्वेज क्या थी बता देंगे। इशारा कैसे था बता देंगे। उंगली कैसे उठाते थे बता देंगे। जब लेटते थे हाथ कहां रखते थे बता देंगे। रात का लिबास क्या बता देंगे। दिन का लिबास क्या बता देंगे। जिक्र पूछना चाहते हो ना सीरत पूछना चाहते हो ना मालूमात करना चाहते हो ना जिंदगी का सवाल करना चाहते हो ना उस जिक्र की बात पूछना चाहते हो जो तौरात में है उसका जिक्र पूछना चाहते हो जो ज़बूर में है उसकी बात पूछना चाहते हो जो इंजील में है तुम उसका तज़किरा पूछना चाहते हो ना जो आमिना का लाल है जो अब्दुल्लाह का लख्त जिगर है जो साफिया कौसर है जो शाफे नशन है तुम उसका पूछना चाहते हो ना जो जाने जहां है महबूब खुदा है मोहम्मद मुस्तफा है तुम उसको पूछते हो ना जो अहमद मुस्तफा है मोहम्मद मुस्तफा है सरवरे कौने ने इमामुल अंबिया है तुम उसे पूछते हो ना जो रहमतुल लिल आलमीन है रहमत का मुजस्सम है रहमत का पेकर है हया का पेकर है वफा का पेकर है तुम उसे पूछना चाहते हो ना जो हुस्न कायनात है जलाले कायनात है जवाले कायनात है रोज़े कायनात है हकीकत कायनात है असमत कायनात है आगाज़ कायनात है उरूज कायनात है इब्तिदाए कायनात है मकसूद कायनात है मतलूब कायनात है फख्र कायनात है तुम उसका सवाल करना चाहते हो ना जो अब्दुल्लाह का बेटा है आमना का लख्त जिगर है खानदान बनु हाशिम में से तुम उसका पूछना चाहते हो ना जो मक्का में पैदा हुआ है तुम उसके बारे में सवाल करते हो ना जिस पर जिब्राइल आया है जिस पर कुरान लाया है जिस पर वही लाया है तुम उसके बारे में पूछना चाहते हो जो वाहिद है जो यकता है जो मुनफरिद है जो लारैब है जो लाजवाब है तुम उसका पूछना चाहते हो ना जो खातमुन नबिय्यीन है खातमुल मुरसलीन है खातमुल मासूमीन है खातमुन नबिय्यीन है तुम उसका पूछना चाहते हो ना जिसकी वजह से दुनिया बदली है कायनात बदली है निजाम बदला है फिजाएं बदली है पैगाम बदला है तुम उसका पूछना चाहते हो ना जो मौसर इंसानियत है तुम उसका पूछना चाहते हो ना जो खल्लाक आलम का महबूब है तुम उसका पूछना चाहते हो ना जिसकी तारीफ आदम ने की है हजरत नूह ने की है हजरत दाऊद ने की है हजरत इब्राहिम ने की है तुम इसका पूछना चाहते हो जिसकी खुशखबरी ईसा ने दी है तुम उसका पूछना चाहते हो ना जिसकी दुआ इब्राहिम ने की है तुम उसका सवाल करना चाहते हो ना जो हादी आलम है जो हादी कुल है तुम उसका पूछना चाहते हो ना जो रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुआ तुम उसका पूछना चाहते हो ना जिसने मक्का की जमीन को आबाद किया तुम उसका पूछना चाहते हो ना जो कायनात में आखिरी रसूल बनकर आया अरे तुम्हारे सवाल खत्म हो जाएंगे जवाब खत्म नहीं होंगे उसके बारे में जो पूछोगे सब बताया जाएगा सब सिखाया जाएगा सब समझाया जाएगा यहाँ तक कि वो मक्का में कैसे था बता दिया जाएगा वो मदीना में कैसे था बता दिया जाएगा वो सफर कैसे किया बता दिया जाएगा वो मैदान में कैसे उतरा बता दिया जाएगा अरे मूसा कॉलोनी के लोगों बात यही खत्म नहीं होती बल्कि पूछना
चाहोगे उसके घोड़े का क्या नाम है, बता दिया जाएगा। पूछना चाहोगे उसके लिबास में रंग कैसा है, बता दिया जाएगा। सवाल करोगे पगड़ी कितनी लंबी है, बता दिया जाएगा। सवाल करोगे जब मुस्कुराते थे दांत कितने नजर आते थे, बता दिया जाएगा। सब पूछो बताई जाएगी, सब पूछो बताई जाएगी। दिन पूछो बताया जाएगा, रात पूछो बताई जाएगी, पैगाम पूछो बताया जाएगा, दस्तूर पूछो बताया जाएगा, मंशूर पूछो बताया जाएगा, ऐलान पूछो बताया जाएगा, सुबह शाम पूछो बताया जाएगा, दिन और रात पूछो बताया जाएगा। और जिसकी जिंदगी का कोई हिस्सा भी बाकी नहीं है उसका पूछना चाहते हो, हर चीज मालूम है, हर चीज बताई जाएगी। और जिसका जिक्र इतना महफूज है जितना किसी इंसान का जिक्र महफूज ही नहीं, उसी जिक्र को जिक्र नबी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊंची बात बताओ ताकि मैं उन्वान को आगे बढ़ाते हुए दूसरे उन्वान में दाखिल हो जाऊं। इसे क्या कहते हैं? ऊंची जिक्र नबी। कहां तलाश करोगे? ये जिक्र गुम नहीं मिलेगा, ये जिक्र रोशन मिलेगा। जहां तलाश करोगे इस जिक्र को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये ढूंढा हुआ मिलेगा। कहां तलाश करोगे इस जिक्र के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ये सूरज और चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। एक सवाल पैदा होता है, मेरी इतनी सारी गुफ्तगू के बाद फारूकी साहब आपने इतने सारे जुमले कह दिए, मैंने कहा मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं इशा की नमाज के बाद ये बातें शुरू करूं, फजर की नमाज हो जाए, मैं जिक्र नबी के पहलू बताता रहूं, अभी तफसील में न जाऊं, अभी गोता न लगाऊं, अभी तो सिर्फ पहलू बताते जाओ। फजर की अजान हो जाए, अरे फजर की अजान क्या, जोहर की अजान हो जाए, मगरिब इशा हो जाए, दिन रात गुजर जाए, महीना गुजर जाए, साल गुजर जाए, जिंदगी गुजर जाए, दौर गुजर जाए, जमाने गुजर जाए, मैं कहता चला जाऊं अबवाब नबी को, फजीलत नबी को, सूरत नबी को, सीरत नबी को, पैगाम नबी को, अनाद नबी को, रमजान नबी को, अज़वाज नबी को, बनाते नबी को बताता चला जाऊं, जिंदगी खत्म हो जाए, जिक्र नबी पहले बाकी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, का थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम आबला पा मदा बाकी है, वर्क हुए तमाम मदा बाकी है, और तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुए मदा बाकी है, कलम अबला पा मदा बाकी है। सारी दुनिया सारा जमाना जिक्र रसूल करती चली आई, जिक्र करने वाले खत्म हो गए। जिक्र ना कल खत्म हुआ था, ना आज खत्म हुआ है, ना क़यामत तक खत्म होगा। हाँ, क़यामत की सख्तियों में भी जिसका जिक्र होगा वो जिक्र नबी है। फिर जन्नत की बहारों में जिसका जिक्र आएगा वो भी जिक्र नबी है। सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब जिस नबी के जिक्र की आप बात कर रहे हैं, ये नबी जिस जमाने में पैदा हुआ था वो कलम का जमाना नहीं था, वो कागज का जमाना नहीं था, वो कंप्यूटर का जमाना नहीं था, चीजें महफूज करने के लिए कुछ नहीं था। आप आज दावा कर रहे हो नबी की जिंदगी का हर हिस्सा महफूज है। आप ये दावा कैसे करते हो? उस वक्त तो महफूज करने की कोई चीज नहीं थी, कैमरा नहीं मिल रहा था, कंप्यूटर नहीं मिल रहा था, टेप रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, नेट की जरूरत नहीं थी, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, ये सारी चीजें तो नहीं थी। फिर बताइए तो सही, हुजूर की जिंदगी का हर हिस्सा महफूज कैसे है? मुझसे अगर आप ये सवाल करोगे मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए दूर नहीं जाऊंगा, मैं सवाल का जवाब देने के लिए आपके इश्तिहार में चला जाऊंगा। इश्तिहार में जाकर मैं उन्वान पढ़ूंगा, मैं इस उन्वान में आपको जवाब देना चाहूंगा। मुझे कहने वाले कहते हैं मौलाना साहब जवाब में आप कोई किताब पढ़े, जवाब में आप कोई ऐलान पढ़े, जवाब में आप कोई पैगाम लेकर आए, आप
آپ تو اشتہار لے کر آئے. میں نے کہا ادھر بھی جانا چاہتا ہوں, ادھر بھی جا سکتا ہوں, وہ بھی بتا سکتا ہوں, لیکن وقت اتنا نہیں ہے. میں آپ کی تفسیر کے لیے اشتہار میں آ جاتا ہوں. آپ کو عنوان لکھا ہے ذکر نبی. آپ ذکر نبی ثابت کرنا چاہتے ہیں, ذکر نبی معلوم کرنا چاہتے ہیں, ذکر نبی لینا چاہتے ہیں, ذکر نبی اپنانا چاہتے ہیں, ذکر نبی سے دل روشن کرنا چاہتے ہیں, دماغ معطر کرنا چاہتے ہیں, زندگی باصور بنانا چاہتے ہیں, زندگی کو برونق بنانا چاہتے ہیں, اس ذکر سے اپنے آپ کو مزین اور منور کرنا چاہتے ہیں, وہ لینا چاہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ ذکر کہاں ملے گا, یہ پیغام کہاں ملے گا, یہ چہرہ کہاں ملے گا, یہ ادائیں کہاں ملیں گی, یہ وفائیں کہاں ملیں گی, یہ طریقے کہاں ملیں گے, یہ آداب کہاں ملیں گے, یہ ذکر کہاں ملے گا, یہ سیرت کہاں ملے گی, یہ صورت کہاں ملے گی. تو میرے جوانوں نے, رضاکاروں نے, میری جماعت کے لوگوں نے تجسس کو توڑ ڈالا. دو ہی لفظوں میں ساری بات سمجھا دی. پہلے ذکر نبی لکھ دیا, پھر فکر صحابہ لکھ دیا. پہلے ذکر نبی لکھ دیا, پھر فکر صحابہ لکھ دیا. آپ پوچھیں گے مولانا صاحب کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ذکر نبی کو فکر صحابہ میں تلاش کرو. مجھے کہنے والا کہتا ہے ذکر نبی فکر صحابہ میں کیسے ملے گا؟ میں نے کہا پوچھنا چاہتا ہے تو مکہ میں جا سے پوچھ, بیت اللہ میں جا کے پوچھ, مطاف میں جا کر پوچھ, مزدلفہ میں جا کے پوچھ, مینا میں جا کر پوچھ, مکہ سے نکلتے ہوئے لوگوں سے جا کر پوچھ, ہجرت کے زمانے کے لوگوں سے جا کر پوچھ. پوچھنا چاہتا ہے مدینے سے جا کر پوچھ, مسجد نبوی کے جا کر پوچھ, بنی صف سے جا کر پوچھ, پیچھے کھڑے لوگوں سے جا کر پوچھ, کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھ, دین لینے والوں سے پوچھ, شریعت لینے والوں سے پوچھ. پوچھنا چاہتا ہے ذکر نبی کو تو فکر صحابہ میں, بدر میں جا کر پوچھ, احد میں جا کر پوچھ, حنین میں جا کر پوچھ, تبوک میں جا کر پوچھ, یرموک میں جا کر پوچھ, غزوات میں جا کر پوچھ, ان کے پیار میں جا کر پوچھ, ان کی محبت میں جا کر پوچھ, ان کی الفت و عقیدت میں جا کر پوچھ, ان کے جذبوں میں جا کر پوچھ, ان کے جنون میں جا کر پوچھ, ان کی زندگیوں سے پوچھ, ان کی شریعت سے پوچھ, ان کے اصولوں سے پوچھ, ان کے ضابطوں سے پوچھ, ان کے رابطوں سے پوچھ, طور طریقوں سے پوچھ, اصولوں سے پوچھ, عشق سے پوچھ, وفا سے پوچھ, اداؤں سے پوچھ. جا جا کر محمد کے حسن کو ان سے پوچھ. کہنے والا کہتے ہیں ان سے کیوں پوچھوں؟ میں نے کہا دیکھا انہوں نے ہے, سنا انہوں نے ہے, سنبھالا انہوں نے ہے, چلایا انہوں نے ہے, اٹھایا انہوں نے ہے, بٹھایا انہوں نے ہے, سنایا انہوں نے ہے, جگایا انہوں نے ہے, ساتھ انہوں نے دیا ہے. رفیق وہ بنے ہیں, ساتھی وہ بنے ہیں, سسر وہ بنے ہیں, داماد وہ بنے ہیں, رشتہ دار وہ بنے ہیں, معصب وہ بنے ہیں, محترم وہ بنے ہیں, مکرم وہ بنے ہیں, ساتھ لے کر وہ چلے ہیں, نمازی وہ بنے ہیں, مقتدی وہ بنے ہیں, سپاہی وہ بنے ہیں, محافظ وہ بنے ہیں, سایہ وہ بنے ہیں, صاحبان وہ بنے ہیں, رات وہ بنے ہیں, پیار وہ بنے ہیں. پوچھنے والا پوچھنا ہے مولانا صاحب کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں بتانا لگا امت وہ بنے ہیں, ساتھی وہ بنے ہیں, نمازی وہ بنے ہیں, غازی وہ بنے ہیں. دیکھا انہوں نے ہے, لیا انہوں نے ہے, سوارا انہوں نے ہے, چلایا انہوں نے ہے, گھمایا انہوں نے ہے. کہنے والا کہتا ہے کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا دیکھ ان کے کندھوں نے اٹھایا ہے, کعبہ میں اٹھایا ہے, ہاں ان کے کندھوں نے اٹھایا ہے, غار تک پہنچا ہے, مدینے تک پہنچایا ہے. ادھر دیکھ تو وہ ہے, آگے دیکھ تو وہ ہے, پیچھے دیکھ تو وہ ہے, دائیں دیکھ تو وہ ہے, بائیں دیکھ تو وہ ہے, کٹے میں دیکھ تو وہ ہے, لٹے میں دیکھ تو وہ ہے, ذبح ہوئے دیکھ تو وہ ہے, قربانی میں دیکھ تو وہ ہے, جذبے میں دیکھ تو وہ ہے, سب میں جا کر دیکھ تو وہ ہے, ساتھیوں میں جا کر دیکھ تو وہ ہے, نمازیوں میں جا کر دیکھ تو وہ ہے, مقتدیوں میں جا کر دیکھ تو ہے. تو سمجھتا کیوں نہیں ہے ذکر نبی ملے گا, ضرور ملے گا, ہر حال ملے گا, ہر حال ملے گا, ہر حال ملے گا, ہر جگہ ملے گا, ہر موقع پہ ملے گا. جب بھی سوال کرے گا تجھے ذکر نبی ملے گا مگر فکر صحابہ میں ملے گا. توجہ, ذکر نبی کہاں ملے گا؟ اونچی 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 ذرا محبت سے کہہ دو کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ رسول کہاں ملیں گے؟ نبی کہاں ملیں گے؟ پیغمبر کہاں ملیں گے؟ آقا کہاں ملیں گے؟ آقا کی سیرت کہاں ملے گی؟ ولادت کی بات کہاں ملے گی؟ رسالت کی بات کہاں ملے گی؟ عظمت کی بات کہاں ملے گی؟ قدرت و منزلت کی بات کہاں ملے گی؟ نبی کا بچپن کہاں ملے گا؟ لڑکپن کہاں ملے گا؟ جوانی کہاں ملے گی؟ شباب کہاں ملے گا؟ بتاؤ موسیٰ کالونی کے لوگوں یہ سب کچھ کہاں ملے گا؟ شیطان تو شیطان ہے,
شیطان تو یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، میں شیطان ایک کو کہتا ہوں، سمجھتا دوسرا ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ یہ دونوں بیچ میں ایک ہیں، شیطان بیچ میں ایک ہے، یہ جتنے بھی ہو ایک ہیں، شیطان جتنے بھی ہو ایک ہیں، اور مسلمان جتنے بھی ہوں ایک ہیں۔ شیطان بھی سب مل کے ایک ہے، مسلمان بھی سب مل کے ایک ہیں۔ اونچی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے، میں نے کہا تم اپنے آپ کو خود بھی مسلمان نہیں کہتے۔ ان کے یہاں مسلمان منافق کو کہتے ہیں، ان کے یہاں وہ جو کہتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں کہتے، کہتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں مانتے، ان کے مسلمان منافق کو کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، شیطان بڑا کمینہ ہے، بڑا بدبخت ہے، شیطان بڑا لعین ہے، لعین ہے، کمینہ ہے، بدبخت ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ اب مجھ پہ پرچہ کراؤ، پرچہ کراؤ، توہین کر دی، کیا کر دی؟ کیا کر دی؟ تو میں نے کس کی ہے؟ تمہارا دادا لگتا ہے؟ کرو، پرچہ کرو۔ شیطان کمینہ ہے، شیطان لعین ہے، شیطان مردود ہے، شیطان کافر ہے، مسلمان ہے۔ شیطان 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 کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ اور نہیں، کسی کو نہیں کہنا چاہیے، کسی کو نہیں کہنا چاہیے، تو اب اس کو کیا کہیں؟ مسلمان کہہ دیں؟ شیطان پڑھ رہی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آج شیطان کے پیچھے ووٹ پڑ گئے ہو۔ میں نے کہا کیا کریں، شیطان مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، تو جواب تو ملے گا۔ شیطان بڑا شریر ہے، اسے تو پہلے زمانے سے آج تک کے زمانے کے سارے شرارتیوں کے ایڈریس معلوم ہے نا۔ شیطان کو اس زمانے سے، جب سے جنت سے نکالا ہے، اس وقت سے آج تک سارے شرارتیوں کے ایڈریس معلوم ہے، نہیں معلوم؟ شیطان جب پریشان ہو گیا تو ان ایڈریسوں پر گیا اور جا کر ان سے کہا اکیلے اکیلے مر جاؤ گے، مل جاؤ، اکیلے اکیلے مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کس سے مل جائیں گا؟ مجھ سے۔ شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا تجھ سے ملنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا تمہیں ایک نکتہ بتاؤں گا، اس پر چلتے رہنا، اسلام کی مخالفت کرتے رہنا، اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ کہا نکتہ بتا۔ اس نے کہا نکتہ تمہیں بتا رہا ہوں، نبی کے یاروں پر حملہ کر دو۔ کیا کر دو؟ نبی کے یاروں پر۔ شیطان کے چیلوں نے، شیطان کے چیلوں نے، شیطان کے ایجنٹوں نے، شیطان کے رضاکاروں نے، یعنی شیطانوں نے اس کی بات کو مانا اور مان کر پروپیگنڈا کیا۔ پروپیگنڈا کیا کیا؟ پروپیگنڈا یہ کیا کہ نبی کے ساتھی صحیح نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ نبی کے ساتھی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے طبقے سے، اگر نبی کے ساتھی صحیح نہیں ہیں تو پھر دنیا میں صحیح کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ اور جن پر نبی کی نظر پڑی ہو، جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہو، جن کو نبی نے دیکھا ہو، جو نبی کے پاس بیٹھے ہو، کوئی سسر بنے ہو، کوئی داماد بنے ہو، کوئی نمازی بنے ہو، مقتدی بنے ہو، ساتھی بنے ہو، جن نے قرآن نبی سے پڑھا ہو، تلاوت نبی کے سامنے کی ہو، ادائیں نبی کے سامنے کی ہو، جو ساتھ نبی کے چلے ہو، جہاد میں نبی کے ساتھ ہو، تربیت نبی نے کی ہو، پڑھایا نبی نے ہو، استاد ان کا نبی بنا ہو، رسول کے وہ مقتدی بنے ہو، پیغمبر کے ساتھ ہر وقت رہے ہو، نبیوں نے سمجھایا ہو، چلایا ہو، اٹھایا ہو، بٹھایا ہو، سنایا ہو، پڑھایا ہو، کھلایا ہو، پلایا ہو، ساتھ ہی رکھا ہو، اس کے رنگ میں رنگے گئے ہو، اس کے ساتھ رہے ہو، کسی
کسی نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہو، کسی نے ان کے لیے دروازہ کھولا ہو، کوئی بیت اللہ میں ان کو لے گیا ہو، کسی نے چندہ دیا ہو، کسی نے دولت دی ہو، کسی نے گھر بار دیا ہو، کسی نے بیٹی دے دی ہو، کسی نے بیٹی دے دی ہو، اگر یہ اچھے نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ سے پوچھتا ہوں، کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر حضور کے صحابہ جن نے ذکر نبی کو اپنی فکر بنایا، اگر وہ اچھے نہیں ہیں کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ بابا کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ اچھے ہوں گے تو ہم اچھے ہوں گے، وہ اچھے نہیں ہیں تو کوئی اچھا۔ لیکن ساری دنیا نبی کے یاروں کو اچھا کہتی ہے، کیا شیطان بھی اچھا کہتا ہے؟ شیطان کو انہوں نے کہا کیا ہے؟ شیطان سے ان کو مسئلہ کیا ہے؟ شیطان ان کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ انہوں نے شیطان کی مت مار دی۔ شیطان کی مت کیسے ماری؟ شیطان نے بیت اللہ میں بت رکھے تھے، بت 360 رکھے تھے۔ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ 360 بتوں کو بیت اللہ سے اٹھا کر جنہوں نے باہر پھینکا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں اللہ کی توحید کا ڈنکا جنہوں نے بجایا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں رسول کی بات کو جنہوں نے پھیلایا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں قرآن جن سے مخاطب ہوا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں رسول نے جن کو قرآن پڑھایا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں رسول کے جو رفیق بنے وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں بدر، حنین، خیبر، تبوک اور یرموک کے غزوات میں جو اتر پڑے وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں جنہوں نے بچے، اولاد، خاندان، بیویاں چھوڑ کر اسلام کا پرچم لہرایا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بابا اونچ بولو کون ہے؟ غور سے بولو کون ہے؟ سوچ کے بولو کون ہے؟ بتا کے بولو کون ہے؟ سنا کے بولو کون ہے؟ بابا شیطان کو جلا کے بولو کون ہے؟ کیوں نہیں کہتے صحابہ 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 صحابہ۔ سب سے پہلے صحابہ کی عزت و عظمت کا انکار کرنے والا کون؟ 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 صحابہ پر تنقید کرنے والا کون؟ راستہ روکنے والا کون؟ تنقید کا دروازہ کھولنے والا کون؟ کون؟ شیطان۔ اب کل دیکھنا کل شیطانوں کو آگ لگ جائے گی جب میری یہ والی ویڈیو جائے گی نا کہ آج نئے روپ میں آ گیا، آج نئے روپ میں آ گیا، کہنے لگے ہم یہاں سے بچے تھے، یہاں سے آ گیا، ہم یہاں سے بچے تھے۔ بابا بچو جدھر سے آؤ گے ہم ادھر سے آئیں گے۔ تم یہ سمجھو تم گستاخیاں کرو اور تمہارا راستہ چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تم یہ سمجھتے ہو میری زندگی سے کھیل کر تم یہ زبان بند کر دو گے، میں آج اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر تمہیں پیغام دے رہا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں یہ گونج رہے گی۔ صحابہ توجہ۔ شیطان میں کو روکنے کے لیے پاکستان میں قانون بنا، کس کو روکنے کے لیے؟ کس کو؟ ظاہر ہے اب شیطان کیسے بولے کہ میں نہیں مانتا؟ اب جو لوگ بول رہے ہیں آپ تو سمجھ رہے ہیں نا یہ کون ہے؟ مجھے آج پتا چلا جب میں آپ کے پروگرام کی طرف آ رہا تھا، توجہ میری طرف رہے، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔
جی میں آپ کے پروگرام کی طرف آ رہا تھا، مجھے اس وقت پتا چلا، اور پتا یہ چلا کہ استاذ العلماء شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، محقق عالم دین، بزرگ عالم دین، لاکھوں علماء کے استاذ جن کے شاگرد پاکستان سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، پوری دنیا کے علماء کے استاذ محقق عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد میگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف کلفٹن تھانہ میں ایک FIR درج کی گئی، اور اس FIR میں لکھا گیا کہ انہوں نے ہماری آذان کی نقل اتاری ہے، ان پر FIR درج کی جاتی ہے۔ میں ایک سوال اٹھانے لگا ہوں، میرا سوال یہ کہ مولانا ڈاکٹر منظور میگل صاحب جو استاذ الحدیث ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، اور آج ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کے توسط سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بتانے لگا ہوں، دنیا میں حافظ قرآن تو بہت ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر منظور میگل صاحب بھی ہیں، لیکن وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ الحدیث بھی ہیں، جنہیں بخاری شریف حفظ کی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان میں وہ فرد ہیں جو چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں بخاری شریف زبانی یاد ہے، پورا قرآن کریم مکمل یاد ہے، جب چاہو جس وقت چاہو جہاں سے چاہو ان سے قرآن سن لو۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں روزانہ کئی سپاروں کی تفسیر صبح سے شام تک کو پڑھاتے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، سیاہ ستہ کو کئی سالوں تک اکیلے انہوں نے پڑھایا۔ ایسا عالم بھی شاید پاکستان میں آپ کو کوئی اور نہ ملے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لیفٹن تھانے میں ان پر FIR درج کی گئی۔ میں DIG سے کہنا چاہتا ہوں، جو اس علاقے کا DIG ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس نے اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی وردی کا لحاظ نہیں رکھا، بلکہ اپنے مذہب کو سامنے رکھ کر یہ FIR درج کروائیے۔ میں باوت کھلے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات باہر پھیل گئی، دنیا بھر میں گئی، فخر پاکستان، عزت پاکستان، آبرو پاکستان، ڈاکٹر منظور میگل صاحب کے دنیا بھر کے صرف شاگرد جمع ہو گئے تو پاکستان کی سڑکیں فل ہو جائیں گی۔ لیکن میں واضح کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ FIR واپس نہ ہوئی، ہم کراچی میں وہ دھرنا دیں گے، تم دھرنوں کی تاریخ بھول جاؤ گے۔ اونچی 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 اور اونچی، آپ بھی بولے، اور اونچی اونچی اونچی۔ ہم نے علماء، مفکرین، مذہبی جماعتوں، سیاسی جماعتوں کے نمائندہ اجتماع کو کل بلا لیے، ہم ایک اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس میں بتائیں گے کچھ لوگ گستاخیاں کرتے، وہ لعنتیں دیتے، وہ گالیاں دیتے، ہمیں دھرنے دینے پڑتے، تم FIR درج نہیں کرواتے۔ اتنی بڑی شخصیت پر یوں چپکے سے بغیر کسی کے کہے، ایک فرد کے کہنے پر، اور جس نے FIR کروائی ہے، اگر میں اس کی حیثیت آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کس حیثیت کا آدمی ہے، اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جس نے یہ FIR درج کروائی ہے، جسے شاید کلمہ پڑھنا نہ تو، الزام کیا لگا ہے؟ کہتے ہیں ہماری اذان کی توہین کی ہے۔ میری بات یاد رکھو شیعہ جوانوں، ہمیں اس پر مجبور نہ کرو، ہم یہ اذان زیر بحث عدالت میں لائیں گے۔ اونچی اونچی اور اونچی اور اونچی، زیر بحث لائیں گے، اس پر بحث ہوگی۔ علی نے کون سی اذان دی؟ حسین نے کون سی اذان دی؟ حسن نے کون سی اذان دی؟ کوفہ میں کون سی اذان ہوئی؟ مکہ میں کون سی اذان ہوئی؟ مدینہ میں کون سی اذان ہوئی؟ بلال نے کون سی اذان دی؟ توجہ، ہم بتائیں گے۔
حسنین کے کان میں رسول نے کون سی اذان کہی؟ پتہ چل جائے گا، بات کھل جائے گی، کیس اوپن کریں گے، لیکن کیس مجھ پر کر، عدالت میں مجھے بلا۔ منظور مینگل صاحب کے شاگرد اتنے زیادہ ہیں، ان کے مدرسے کے اس سال کے ایک فارغ فاضل، تعلیم سے فاضل عالم کو چیلنج کر، تیری حیثیت اس کی نہیں ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، ہوم سیکرٹری سندھ، چیف سیکرٹری سندھ، حکومت سے اور وزراء سے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ FIR واپس لینی پڑے گی۔ مولانا ڈاکٹر منظور مینگل سے معذرت کرنی پڑے گی، اونچی 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 اور اونچی۔ ہم کل شام تک کا ٹائم دے رہے ہیں، ہم علماء کا اجتماع کر کے کل جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس فیصلے کے بعد تم ہم سے کہو گے بات مانو، ہم نہیں مانیں گے۔ اونچی اور اونچی اور اونچی، نہیں مانیں گے۔ ہم علماء کرام، مقدس ہستیوں، ان عظیم لوگوں جن کے سینے میں قرآن اور حدیث کے ذخیرے ہیں، ان کی کسی طرح سے بھی کسی لمحے بھی انسلٹ نہیں ہونے دیں گے۔ بلایا جائے گا تو آؤ گے؟ کراچی کا 10 ستمبر کو ہونے والا اجتماع ابھی پوری طرح ہم نے سب کو نہیں بلایا، اس لیے کہ اس دن ہماری سب مسجدوں میں اذانیں بھی ہوئی، نمازیں بھی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے پیچھے بھی لوگ تھے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس دن سب کو بلا لیں۔ اونچی آپ نے، میری بات سننے والے سوشل میڈیا کے لوگوں نے ہمارے آنے والے لائے عمل کا انتظار کرنا ہے، چوہی ہم لائے عمل دیں گے، آپ کو آنا ہوگا۔ ہم ملک میں قانون چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ ایک طرف تم کہتے ہو جی توہین کی تعریف کرو، تو یہ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تعریف تو سمجھ میں آ گئی نا۔ ہم یہی کہتے ہیں قانون بننے دو، تمہارے بھی حق میں ہمارے بھی حق میں۔ ڈرتے کیوں؟ بھاگتے کیوں؟ چیختے چلاتے کیوں؟ وبیلا کیوں کرتے ہو؟ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ قانون بننے دو نا۔ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، ہر آدمی کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ قانون بنے گا تو لگے گا کہاں؟ ہندو نہیں چیخ رہا، یہودی نہیں چیخ رہا، عیسائی صحابہ کو مانتا ہے، یہودی مانتا ہے، سکھ مانتا ہے، ہندو مانتا ہے، قانون پہ شور کر رہا ہے، وہ نہیں مانتا اور جھوٹ بولتے ہیں ہماری آزاداری رک رہی ہے۔ آزاداری کی تو بات ہی نہیں، ہمارا ماتم رک رہا ہے، بھئی ماتم کی تو بات ہی نہیں، ہماری عبادت رک رہی ہے، عبادت کی تو بات ہی نہیں۔ بھئی یہ باتیں ہی نہیں، اس میں، اس دل میں آزاداری کی بات نہیں ہے، اس دل میں ماتم کی بات نہیں ہے، ماتمیوں کی بات نہیں ہے ہی نہیں۔ جو بات ہے ہی نہیں وہ کیوں کرتے ہو؟ خام خواہ کیوں رو رہے ہو؟ جان لگی ہی نہیں ہے، اس جگہ کو مسل رہے ہو۔ انجیکشن کسی اور جگہ لگا ہے، دبا کسی اور جگہ کو رہے، اس جگہ کو کیوں نہیں دباتے جہاں درد ہے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے جہاں تکلیف ہے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے جہاں درد ہے؟ آزاداری روک رہے ہیں، ہم نہیں رکنے دیں گے۔ روکا کس نے؟ بھئی عبادت اپنی کرو، عبادت سے کوئی نہیں روکتا۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، یہ آغا خانی عبادت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کسی نے روکا ہے؟ وہ بل پہ شور کر رہے ہیں، تم بھی کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ ہم پاگل ہیں تمہیں روکیں؟ خود اپنے آپ کو مارتے ہو، ہم کیوں روکیں؟ ہم کیوں روکیں؟ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ تم تعزیہ نکالو، تم جلوس نکالو، تم باہر نکلو، کس نے تمہیں روکا ہے؟
گھر میں مارو، باہر مارو، سب کے سامنے مارو، میڈیا کے سامنے مارو، کیمرے کے سامنے مارو، کھل کر مارو، ہاتھ سے مارو، انگلی سے مارو، مکے سے مارو، چھری سے مارو، خنجر سے مارو، جو تمہاری مرضی ہے وہی مارو مارو۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو مارتے ہو۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مار رہا ہوں، میں اسے کیوں منع کروں بھائی؟ میں تو اسے منع کروں، اسے میری ہمدردی ہو، مجھے تم سے کیا ہمدردی؟ میں اتنا کہتا ہوں بھونکو مت۔ اور ہم قانون بھی اسی پہ بنوا رہے ہیں، گستاخی۔ عزاداری تو گستاخی نہیں ہے، تمہاری ہوگی ہماری تو نہیں۔ اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جس کو سنو یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارا ماتم روگ، یہ صرف اپنی قوم کو اکسانے کے لیے، اپنی قوم کو چڑھانے کے لیے۔ اصل بات ان کو بھی نہیں بتاتے، ورنہ قوم ان کو پکڑ کے مارے گی کہ کیوں گالی دیتے ہو۔ سمجھدار لوگ بھی تو ہیں نا، باشعور لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سمجھنے والے لوگ بھی ہیں، معاشرے میں وہ اگر پوچھیں گے نا تم کیوں گالی دیتے ہو، تو میری باپ کو گالی دے میں برداشت نہیں کرتا، تیرے باپ گالی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ دو باتیں کی ہیں، تم آپے سے باہر ہو رہے ہو، تم برابر کرنا چاہتے ہو، تم اپنی بات صحابہ کی بات برابر کرنا چاہتے ہو، اپنی بات مقدس ہستیوں کی بات برابر کرنا چاہتے ہو، تم ان کے ساتھ برابر ہو، تم اپنی بات ہمارے ساتھ کرو۔ کس کے ساتھ؟ میں نے تو کئی مرتبہ کہا میں نام بتاتا ہوں، گالی دو جتنی مرضی ہے دو، مجھے دو، میں کچھ نہیں کہوں گا، صحابہ کو دو کے نہیں چھوڑوں گا۔ تم تو اپنی بات پہ سیخ پا رہے ہو بھائی۔ اس لیے ان باتوں سے، ان شرارتوں سے دل روکا نہیں جا سکتا۔ دو معزز ایوانوں نے پاس کیا ہے، کیا کیا ہے؟ پاس کیا ہے، پاس ہو چکا ہے، اب اسے پاس کرنے کی ضرورت، پاس ہو چکا ہے، قانون بن چکا ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا یہ قانون لگے گا، اور جب لگے گا تو پتہ تو چل جائے گا۔ وہ اس سے بچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ برابری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اہل بیت کی توہین کہہ دی۔ کس کو تم اہل بیت کہہ رہے ہو؟ اذان کی کس کو تم اذان کہہ رہے ہو؟ تو بحث ہوگی، پتہ چل جائے گا، جب عدالت میں کتابیں کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ایران میں کون سی اذان ہو رہی ہے، عراق میں کون سی ہو رہی ہے، شام میں کون سی ہو رہی ہے، لبنان میں کون سی ہو رہی ہے، عرب میں کون سی ہو رہی ہے، عجب میں کون سی ہو رہی ہے، انڈیا میں کون سی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں کون سی ہو رہی ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن فی الوقت ہماری یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس زیادتی کو روکنا چاہیے۔ جو ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، جو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، حافظ الحدیث، حافظ القرآن اور حافظ الحدیث ہیں، ان کے خلاف ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بھائی اقبال کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا فرما لیں۔ ہمارے یہاں کے بہت سارے ساتھی، قاری عنایت صاحب نے سب کا نام لیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علم میں مقام نصیب فرمائے۔ ہمارے لاپتہ ساتھیوں کو اللہ بازیابی نصیب فرمائے۔ ہمارے ان دوستوں کو جن نے محنت کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔